مضمون ہوگا ویلتھ ٹرانسفر، اردو زبان میں دولت کی منتقلی، دولت کو فردر ٹرانسفر کرنا، آگے بڑھانا۔ آئیے خدا کے کلام کی تلاوت کریں۔ 2 بار مہربانی سے اس آیت کو پڑھ لیں۔ جی۔ نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث ہوتا ہے، پر گنہگار کی حالت صادقوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔ پھر سے پڑھیے گا۔ نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث ہوتا ہے، پر گنہگار کی حالت صادقوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔ خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس عظیم حصے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ زمین دے وارث ہون گے مبارک اللہ دے، اور جنہ اتے لعنت ہے وہ کٹے جاون گے۔ اور پھر اس زبور کا مصنف کہتا ہے، میں بچہ ساں ہن بڈھا ہاں، میں بچہ ساں ہن بڈھا ہاں، پر نسل صادق دی نہ کدی ویکھی ہے لاچار، تے ٹکر منگدی بھی۔ میں نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک صادق کی اولاد کو روٹی کے ٹکڑوں کے لیے ترستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ خدا کا خادم، خدا کا بندہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ آپ مہربانی سے اس پر غور کرتے رہیے گا۔ انسان کی کتاب میں گولڈن رولز دیے گئے۔ اس کتاب کو سلیمان بن داؤد نے لکھا ہے، اور سلیمان بن داؤد آج میرے اور آپ کے ساتھ ایک سنہرے اصول کو بانٹ رہا ہے۔ یہ سنہرا اصول، یہ سنہرا عقیدہ کیا ہے؟ یہ دولت کی منتقلی کے حوالے سے ہے، ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے ہے، اور خدا کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے۔ نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑتا ہے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اوپر کریں، لیکن صرف میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو خدا نے پوتوں اور نواسوں جیسی اس دولت سے مالا مال کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر میری دعا ہے، اور میں خدا کے بخشے ہوئے اختیار کی روشنی میں آپ کے لیے خداوند سے اس برکت کو مانگتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ قادر خدا آپ کو پوتوں اور پھر پوتیوں، نواسوں اور پھر نواسیوں جیسی اس بڑی دولت سے مالا مال کرے، اور خداوند آپ کو اس سٹیج تک لائے کہ آپ ان برکتوں کو رسیو کر کے خداوند کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کر سکیں۔ یاد رکھیں، 127 اور 28 زبور کی روشنی میں مبارک ہے وہ، فیورٹ ہے وہ، خدا کا پسندیدہ ہے وہ جو اپنے بچوں کے بچے دیکھتا ہے۔ یہ خدا کے کلام کا قول ہے۔ مبارک ہے وہ، خدا کا پسندیدہ ہے وہ، فیورٹ ہے وہ جو اپنے بچوں کے بچے دیکھتا ہے۔ اور اگر ہمارے خاندان میں کچھ ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے بچے اور بچوں کے بچے دیکھ لیے ہیں، تو پھر تو ان کی کیا بات ہے؟ ان کے لیے تو ہم خداوند کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ یقینی طور پر کم ہے۔ لیکن میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے ایک رائے آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اپنے بچوں کی شادیاں ٹائم پر کریں،
फिर आप इस किस्म की बरकत को रिसीव करने के लायक हो जाएंगे। अपने बच्चों की शादियां जो हैं वो मेहरबानी से टाइम पर करने की कोशिश करें। दौलत की मुंतकिली, दौलत का ट्रांसफर किया जाना, अच्छा ये कोई नया काम नहीं, ये वो काम है जो दुनिया के आगाज से होता रहा है और होता रहेगा। मालो दौलत जो है वो हमेशा बुजुर्ग अपनी सेकंड और अपनी थर्ड जनरेशन को ट्रांसफर करते रहे हैं और वो करते रहेंगे। लिखा है कि नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है। बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं। ईमानदारों के बाप के बारे में हम जानते हैं, अब्राहम के बारे में जानते हैं कि उसने अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ी। याकूब के ससुर लाबन के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से और किस अंदाज से दौलत जो है वो बेटियों को ट्रांसफर हो गई, क्योंकि लिखा है कि वो अपने बाप की मूर्तियां जो हैं वो उन्हें अपने साथ ले आई। और कभी मौका मिला तो इस पर बात करेंगे। मैं समझाऊंगा कि ये मूर्तियां आम मूर्तियां नहीं होती थीं, असल में ये एसिड्स होते थे, और जिस शख्स के पास ये होते थे समझा जाता था कि उसी के पास खानदान का सब कुछ है। इसराइली जब 430 साल मिस्री गुलामी में से निकले तो वहां खुदा ने एक और बड़ा काम किया। वो तमाम के तमाम लोग जिन्होंने उनकी कमाई, नेक कमाई बराबर उन तक नहीं पहुंचाई थी, उनको नहीं दी थी, वो जो तशद्दुद के साथ काम करवाते थे और रुपया पैसा भी नहीं देते थे, खुदा ने उनके दिल को इस तरह से खोला कि वो सोना और चांदी इस्राएलियों को दें ताकि वो उसे अपने साथ ले जाएं। तो एसिड्स जो हैं वो किसी ना किसी तौर पर बाइबल मुकद्दस की दुनिया में भी ट्रांसफर होते और होते रहे हैं। ये मानो बता क्यों ट्रांसफर किया जाता है, ये एक बुनियादी सवाल है और इसके बहुत से जवाब हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 4 बातें इस जुमरे में कहूंगा। पहली बात, मालो दौलत, मालो मता इसलिए सेकंड और थर्ड जनरेशन को ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो अपनी जिंदगी में एंजॉय कर सके, वालिदैन की उन बरकतों को एंजॉय कर सके। और मैं समझता हूं कि ये उन बच्चों का हक भी है कि वो वालिदैन की कमाई को एंजॉय करें। दूसरा, बुरे दिनों में उस मालो मता को इस्तेमाल में लाकर वो एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने। एसिड्स जो हैं ये इसलिए होते हैं ताकि उन्हें बवक्ते जरूरत इस्तेमाल में लाया जा सके। तीसरा, मालो मता इसलिए ट्रांसफर किया जाता है ताकि आने वाले कल में छोटों की, गरीबों की, लाचारों की, गरीबों की, बेवाओं की मदद की जा सके। हर खानदान में ऐसे लोग होते और यकीनी तौर पर वो उन अफराद की तरफ देखते हैं जिन्हें खुदा ने ब्लेस किया होता है कि कब उनकी मुट्ठी खुले और उनकी तरफ से हमें कुछ ना कुछ मिले ताकि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा सकें। और चौथी बात,
یہ روپیہ پیسہ اس لیے بھی منتقل کیا جاتا ہے تاکہ اس سے خداوند کی خدمت کی جا سکے۔ ایک بات یاد رکھیے گا بھائی، خدمت میں ہوتے ہوئے میں اس بات کو مانتا اور تسلیم کرتا ہوں کہ بغیر روپے پیسے کے خدمت مشکل ہے۔ بغیر روپے پیسے کے آپ کیسے کچھ کر سکتے؟ اب یہ میٹر کرتا ہے کہ ہم اس روپے پیسے کو کس طرح سے کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کا تصرف کرتے ہیں۔ یہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے۔ کن ایجنسیز کے ذریعے سے، کن این جی اوز کے ذریعے سے، کن اداروں کے ذریعے سے آپ فنڈز کو لیتے ہیں اور آپ ان کا تصرف کیسے کرتے ہیں، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے۔ لیکن بزرگوں کو مال و متاع اس لیے بھی اپنی سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن کے لیے چھوڑنی ہے تاکہ ان کے بچے خداوند کی خدمت کر سکیں۔ آپ میں سے بہتوں کو یاد ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع المسیح کی اپنی ٹیم میں کچھ خواتین تھیں جن کے بارے میں اناجیل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے روپے پیسے کے ساتھ خداوند کی خدمت کیا کرتی تھی۔ بائبل میں لکھا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کی ٹیم میں بھی کچھ خواتین تھیں جو اپنے روپے پیسے کے ساتھ خداوند کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اچھا، یہ شرف کن کو حاصل ہوگا؟ کون ایسا کر پائیں گے؟ وہ ایسا کر پائیں گے جن کے بزرگ جو ہیں وہ محنتی ہوں گے، زندگی کو انجوائے وہ کر پائیں گے، برے دنوں میں اس روپے پیسے کو استعمال وہ کر پائیں گے، دوسروں کی مدد وہ کر پائیں گے اور خداوند کی خدمت وہ کر پائیں گے جن کے بزرگ جو ہیں وہ محنتی ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی شخص کو خدا نے ویلا بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا۔ دنیا کے پہلے انسان کو اس سے پہلے کہ خدا خاندان دیتا، اس سے پہلے کہ ساتھی دیتا، اسے کام دیا۔ زندگی میں کام بڑا ضروری ہے، کیونکہ مقدس پالوس تو اتنا سخت ہے کہ وہ کلیسیاؤں کو نامہ لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے، جو محنت نہیں کرتا وہ کھانے بھی نہ پائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے اپنے بچوں کو ضرورت سے زیادہ پیمپرڈ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جیوش کمیونٹی میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں بچوں کو خام خواہ کے لاڑ نہیں کیے جاتے، وہاں ڈنڈا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بائبل مقدس کے مطابق ہے۔ 14 برس سے پہلے اگر کہہ دیا کہ آپ نے موبائل استعمال نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا، آپ نے ٹیب استعمال نہیں کرنی تو پھر نہیں کرنی، آپ نے 14-15 سال کی عمر تک کم از کم سیکنڈ لیول تک جانا ہے، اور پھر اس دوران آپ نے کم از کم 2 سال فوجی ٹریننگ کو لینے کے بعد پروفیشنل اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے، پروفیشنلی اپنے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے پہلے 2 سال گورنمنٹ کو دینے ہیں۔ یہ اصول ہے بھائی۔ 15.5 سال دے بھی ہو جاتے سی آنے بچہ ہی ہے جی۔ اور پنجابی معاشروں میں تو بہت گڑبڑ ہے، شادی دے بعد بھی بچہ ہی ہے۔ شاباش ہے تھوڑی، بچیاں دے بچیاں والا ہو گیا کہ جے بھی بچہ ہی ہے۔ ذمہ دار کب بنے گا بھائی؟ عمر کے کس حصے میں جا کر ذمہ دار بنے گا؟
ज्यूश कम्युनिटी जो है वो इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी स्ट्रांग है भाई। उनके रूल्स जो हैं, उनके रेगुलेशंस जो हैं बड़े स्ट्रांग हैं, बड़े स्ट्रांग। और ये सब कुछ उन्होंने यहां से लिया है, कहीं और से नहीं, यहां से लिया। कौन ये सब कुछ करेगा? कौन इन चीजों को एंजॉय कर पाएगा? मैंने कहा वो जिनके बुजुर्ग मेहनती होंगे, जो काहिली की रोटी कभी नहीं खाएंगे, जो रुपए पैसे की बरकत का जायज इस्तेमाल करेंगे, ये जानते हुए कि जो कुछ खुदावंद ने हमें दिया है उसकी जवाब तलबी भी होगी। आप ख्याल करें कि मैं और आप आजाद हैं, हमें सैलरी मिलती है तो हम उसके मालिक हैं। मालिक नहीं हैं भाई, मुख्तार हैं। हम रुपए पैसे के मालिक नहीं हैं, हम मुख्तार हैं। और एक एक पैनी का हिसाब जो है वो खुदावंद को देना पड़ेगा कि हम उस रुपए पैसे का तसर्रुफ कैसे करते हैं और कहां करते हैं। वरना दूसरी सूरत में क्या होगा? फिर बच्चे अपनी जिंदगी में हाथ जोड़कर कहूंगा एंजॉय नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करेंगे बस। अगर वालिदैन ने, बड़े और बूढ़ों ने अपना रोल ठीक से प्ले नहीं किया तो फिर सेकंड और थर्ड जनरेशन के लोग भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, वो स्ट्रगल करेंगे। वो अपनी जरूरतों तक ही महदूद होकर रह जाएंगे, फिर वो दूसरों की जरूरतों को कैसे पूरा कर सकेंगे? और फिर सुनने में तो यही आएगा ना, मदरी साहब की करिए, साड़ी ते अपनी पूरी नहीं पैंदी, साड़ी ते अपनी पूरी नहीं पैंदी, असी किसी की मदद की करनी। याद रखिएगा, आपकी सैलरी में कभी मौका मिला तो मैं इसे मजीद खोलूंगा, इतना वक्त नहीं है। आपकी सैलरी में गरीबों और यतीमों का हिस्सा है भाई, ये याद रखिएगा। अगर यहूदी हैकल को आप देखें तो वहां पर हैकल के अहाते में नोट कर लें 13 बॉक्सेस जो हैं वो नस्ब किए गए थे। 13 बॉक्सेस नस्ब किए गए थे। और हर इबादत गुजार जब इबादत के लिए आता था, अगर खानदान के 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोग उस बॉक्स में कुछ ना कुछ डालते थे, क्योंकि ज्यूश कम्युनिटी ये कहती थी कि जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारी इबादत जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। और इसको नकल किसने किया? इसको नकल किसने किया दुनिया में? हमारी मेमन बरादरी ने। आप उनके जमायत खानों के बाहर बॉक्सेस नस्ब होते हुए देख सकते हैं। उनके जमायत खानों के बाहर बॉक्सेस नस्ब हैं और वो कहते हैं कि हमारी कोई इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक हम बेवाओं और छोटे लोगों के लिए कुछ निकाल नहीं लेते। तो कितने हिस्से हो गए? सबसे पहले खुदा का हिस्सा, उसके बाद गरीबों और यतीमों का हिस्सा, और उसके बाद हमारे खानदान में जो नादार हैं, जो छोटे हैं, उनका हिस्सा। और फिर कहीं चौथे नंबर पर आता है मेरा और आपका, मेरे और आपके बच्चों का हिस्सा। कभी खुदा ने मौका दिया तो मैं तरतीबवार इस पर जरूर बात करूंगा और आपके लिए बरकत का बायस बनूंगा। जल्दी से खत्म करते हैं। अब करना क्या है? बाइबल मुकद्दस के इस सुनहरे अकीदे की रोशनी में हमें कम से कम 4 काम करने हैं। पहला काम, जो कुछ हमारे पास है उसका तसर्रुफ खुदा से पूछ कर करें। उसके छोटे छोटे से पैकेट्स बनाएं, हिस्से बनाएं, और उन हिस्सों में हम किसी भी तौर पर बददियानती करने की कोशिश ना करें।
کئی بار کیا ہوتا ہے، چلو کوئی ایسی گل نہیں ہے، اس مہینے ہدیہ نہیں دیتا، کوئی گل نہیں، اگلے مہینے دے لوا، اگلے مہینے کتوں دینا نہیں، اگلے مہینے 2 ہدیے کیسے دیں گے بھائی؟ اس کو یوں اور سادہ کرتا ہوں، 1 مہینے بجلی کا بل آپ نے نہیں دیا، دوسرے مہینے 2 مہینے کا بل کیسے دیتے ہیں؟ اتنے اوکھے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں خدا کا حصہ نکال لینا ہے، غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکال لینا ہے، اپنے گھر کے لوگوں کا حصہ نکال لینا ہے، اپنا ایک چھوٹا سا پیکٹ بنا لینا ہے، ورنہ پھر خدا کو یہ کہنا پڑے گا کہ تم مجھے ٹھگتے ہو۔ بہت سخت لفظ ہے یہ، تم مجھے ٹھگتے ہو۔ دوسرا، روپے پیسے کے میں نے کہا کہ ہم مالک نہیں ہیں، یقین جانے اس وقت میری جیب میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب خداوند کا ہے، وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سادہ سی دلیل یہ ہے، نہ ہم دنیا میں کچھ لائے نہ کچھ اس سے لے جا سکتے، سب کچھ خداوند کا ہے۔ یہ باہر جو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ بھی خداوند کی ہیں، کبھی نہ کہا کریں یہ میری کار ہے، نہ، خدا کے لوگ ہونے کے ناطے ہماری زبان بھی مختلف ہونی چاہیے، یہ کہنا چاہیے یہ میرے خداوند کی بخشش ہے، یہ اس کی بخشش ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ تیسری بات، اپنے پچھلوں کو مہربانی سے سہولت دے کر جائیں بھائی، ان کو غربت دے کر نہ جائیں، ان کو بھوکا اور یتیم چھوڑ کر نہ جائیں، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اپنے پچھلوں کو سہولت دے کر جائیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو کچھ انجوائے کر سکیں۔ اور آخری بات، سلیمان بن داؤد کہتا ہے کہ جو تیرا ہاتھ کر سکتا ہے مقدور بھر کر۔ اس زندگی میں جو کچھ میں اور آپ کر سکتے ہیں بھرپور طریقے سے کریں۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں دنیا میں جو 18 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے بچے جو ہیں، میں سارا اور عدم کی بات کرتا ہوں، یہ کم از کم 15 16 گھنٹے کام کرتی ہیں۔ یہ جو ورک فرام ہوم والا سلسلہ ہے نا، ان سے پوچھیں کہ اوکھا کام ہے۔ وہ آفس والا چکر ٹھیک ہے کہ 5 بجے چھٹی ہو گئی، آپ نے کسی سے پوچھنا نہیں، آپ نے جمپ کی اور سیدھا اپنی گاڑی میں۔ گھر میں یہ سلسلہ نہیں ہوتا۔ گھر میں رات کو 10 بجے بھی فون بج گیا تو آپ کو کام کرنا ہے۔ اور آج کل تو ویسے ہی آپ کا کام جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے، آپ نے ذرا سا انکار کیا، ذرا سا لوز کیا، مارکیٹ بھری ہوئی ہے، بس پھر گئے آپ۔ جو کچھ تیرا داہنا ہاتھ کر سکتا ہے مقدور بھر کر، پوری محنت کے ساتھ کر۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تو تیرا بکھرا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ قبر میں تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، قبر میں تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم کام کریں۔ اور میں آپ نوجوان بچوں سے، خاص طور پر نوجوان جوڑے جو یہاں بیٹھے ہیں، ان سے میں منت کرتا ہوں، خوب کام کریں۔ یاد رکھیں، وائز کی کتاب کے 3 باب کی روشنی میں کمائی کا بھی ایک وقت ہے اور سیونگ کا بھی ایک وقت ہے۔ کمائی کا ایک وقت ہوتا ہے، سیونگ کا بھی ایک وقت ہے، لائف کو انجوائے کرنے کا بھی ایک وقت ہے، اور اپنے سے چھوٹوں کو انجوائے کروانے کا بھی ایک وقت ہے۔ تو پھر اس طرح سے کچھ کریں کہ آپ کے چھوٹے جو ہیں وہ زندگی کو تھوڑا سا تو انجوائے کریں۔ ابراہیم کی مثال میں نے دی، میں نے آپ کو بتایا کس طرح وہ اپنے پوتوں کے لیے میراث چھوڑ کر گیا۔ میں نے لابن کی بیٹیوں کے حوالے سے آپ کو مثال دی، اور میں نے خداوند یسوع المسیح کے حوالے سے ان خواتین اور بیواؤں کا ذکر بھی کیا جو اپنے روپے پیسے سے خداوند کی خدمت کیا کرتی تھی۔ روپیہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے،
फिर से कहूंगा, रुपया पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ये अहम जरूर है। आइए दुआ करें। मेरे खुदावंद, तेरे कलाम की गहरी और प्यारी बातों के लिए हम तेरे बड़े ही शुक्रगुजार हैं और तेरी तारीफ करते हैं कि तू ही हमें रोजी और रोटी देता है, तू ही हमारे हाथों को हुनर बख्शता है, तू ही रुपए पैसे जैसी दौलत से हमें माला माल करता है। और इकरार करते हैं खुदावंद के सोना तेरा है, चांदी तेरी है, दुनिया की एक एक चीज तेरी है। जो कुछ तूने हमें दिया है उस पर तेरी बरकत को मांग लेते हैं, मिन्नत करते हैं, बख्श दे कि हम खा पी कर शेर हों और बच रहे, ताकि बाद में टुकड़ों की भरी हुई टोकरियां उठानी पड़े। तेरे इन तमाम बच्चों पर, इनके वॉलेट्स पर, इनकी तिजोरियों पर खुदावंद मैं तेरी बड़ी ही भारी बरकत को मांग लेता हूं। इनको बरकत दे और जो कुछ इनके पास है उसको मल्टीपल कर दे, अपने बेटे यीशु के नाम में, आमीन।